بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہرینا بمانے غالبینا، آج غالب تم ہو، سپر پاور تم ہو، فی الارض ملک میں، آج تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں، آج تمہاری طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں، سپر پاور تم ہو۔ ہاں جی، یہ حال ہے لکم سے، یا قومی لکم ملک اليوم، ظاہرین یہ حال ہے مل لکم، لکم سے، اے میری قوم آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ بادشاہت ہے، درا حال کہ تم غالب ہو، اللہ نے کیا ہے تمہیں غلبہ دے دیا، غالبینہ چڑھ رہے ہو تم زمین میں غلبہ ہی غلبہ ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، پس کون ہوگا ہماری مدد کرنے والا، من بَأْسِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کون؟ مرد مومن، کہ آج تمہاری کیا ہے؟ پاور اور طاقت ہے، لیکن ہماری مدد کون کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ نیچے لکھ لو، بوجہ تکذیب و قتل موسیٰ، حضرت موسیٰ کو تم نے قتل کر دیا، حضرت موسیٰ کو تم نے جھٹلا دیا تو اللہ کا عذاب آیا تو کون بچائے گا؟ اس لیے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اب یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین، اے میری قوم آج تمہارے لیے کیا ہے؟ غلبہ ہے، غلبہ، ظاہرین، تم غالب ہو زمین میں، ملک، زمین سے مراد ملک ہے، آج ملک کے اندر کیا تمہاری طاقت ہے، غلبہ ہے، ہر جگہ پر تمہاری بلے بلے ہے، تمہاری واہ واہ ہے، ٹھا ٹھا ہے۔ اگر تم نے حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا تو کون بچائے گا؟ اس لیے ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ او جمہوریت کے علمبردارو، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو کون بچائے گا؟ امریکہ بچائے گا یا روس بچائے گا؟ اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نہیں، اللہ کے قانون کے مقابل انگریز کے قانون کو تم نے اٹھایا، اللہ کی زمین پر حکومت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، تم نے کہا گورنمنٹ آف دا پیپل، آن دا پیپل، فار دا پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں پر، لوگوں کے ذریعے سے۔ یہ ڈیموکریسی کا معنی ہے، جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کو۔ ڈیموکریسی کا معنی یہ ہے کہ انسانوں پر حکومت انسانوں کی اور انسانوں کے ذریعے سے، یعنی ووٹ لے کر انسانوں پر حکومت کرو۔ کون حکومت کریں گے؟ انسان۔ ووٹ بھی انسانوں سے لیے، محکوم بھی انسان کو بنایا، اور حاکم بھی کون بن گئے؟ انسان۔ حالانکہ انسانوں پر حکومت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ میں نے عرض کر دیا نا، آپ کی 4 فٹ کی دکان ہو، اس پر کوئی آدمی قبضہ کرے تو آپ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہو، جو اللہ کی زمین پر قبضہ کرے آپ کہتے ہیں چلو خیر ہے۔ او بے آواز تو کم از کم نکالو نا، کوے کی طرح کائیں کائیں تو کرو بھئی یار یہ ٹھیک نہیں، ہاں آواز تو کم از کم۔ انہوں نے کہا ظاہرینا، تم کیا ہو؟ غالب ہو زمین کے اندر، آج تمہارا غلبہ ہے، اور کفار اس غلبے سے بڑا خوش ہوتے ہیں، اس لیے کفار تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتے، تمہاری مسواکوں سے نہیں ڈرتے، ان کو تمہاری یہ تو ویسے گپ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جو مسواک ہے نا، کہ ایک مرتبہ صحابہ کو شکست ہو رہی تھی، بیان کرتے ہیں نا، اور صحابہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسواکی کرو، ساروں نے مسواک شروع کی تو کافر ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا ہے جیسا ریتی کے ساتھ دانت تیز کرتے ہیں، بھئی اپنے دانت تیز کرے، بھی ہمیں کچا کھائیں گے، اور وہ بھاگ گئے۔ ماشاءاللہ تمہاری مسواکوں سے کیا یہ بھاگیں گے کافر؟ اس سے نہیں ہے، تمہاری نماز روزوں سے، ان چیزوں سے نہیں۔ ان کو اگر ڈر ہے نا اپنے غلبے کا، وہ ہے صرف جہاد اور خلافت، ان 2 چیزوں سے۔ یہ 2 لفظ ہیں جس کے یہ منکر ہیں، جہاد اور خلافت کا۔ تو اس لیے کہا کہ من ینصرنا من باس اللہ، اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام کے پجاریوں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ وقال فرعون، اب کہا فرعون نے، فرعون بھی درمیان میں آ گیا نا، بعد ما سمع نصحہ، ابو سعود، بعد ما سمع نصحہ، اس کی جب نصیحت سنی نا مرد مومن کی، اب مرد مومن انداز سے تھوڑا پیارا سا رکھا نا، مسئلہ بھی بیان کر دیا لیکن انداز پیارا رکھا۔ فرمایا یار اس کو کیوں مارتے ہو؟ اس نے کیا تمہارا بندہ مارا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتنی غلطی ہے بس، یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، یہ بات کوئی مارنے کے قابل ہے؟ چھوڑو یار چھوڑو۔
اب یہ تائید کر رہا ہے. پھر کہا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی سزا خود اس کو مل جائے گی، تم کیوں قتل کرتے ہو خام خواہ؟ اگر سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آئے تو تمہارا کیا بنے گا پھر؟ اور آگے پھر کہا کہ آج تمہارے لیے غلبہ ہے زمین میں، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا پھر تمہیں کون بچائے گا؟ اب فرعون درمیان میں بولا، قال فرعون، کہا فرعون نے، بعد ما سمیا نصحہ، اس کی نصیحت سن کر نہ نصیحت آمیز تقریر سنی. قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، نہیں میں سمجھاتا تمہیں، الا ما ارا، مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں. کہتے ہیں میری گل منو تے وڈا دہشت گرد ہے. ما اریکم الا ما ارا، تمہیں میں وہ چیز دکھاتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے، تمہیں نہیں نظر آ رہا. تمہیں تو یہ ایک انسان نظر آ رہا ہے سویا ہوا، پشاور سے آیا ہوا. ہاں یہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. ہاں اب دیکھو اتنی لمبی رات ہوتی ہے سردیوں کی، اس کو نسوار دو بھائی پھر جاگے گا یہ. ہاں ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر وہی چیز جو میں خود دیکھتا ہوں، یعنی مجھے تو یہ دہشت گرد نظر آتا ہے. اچھا وما اہدیکم، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا. فرعون کہتا ہے یار دیکھو تو صحیح میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. کہاں؟ الا سبیل الرشاد، کیا ہے؟ بھلائی کے راستے کی. غیر مقلدین کی کتاب ہے جس کا نام ہے سبیل الرشاد. یہ فرعون نے یہی کہا تھا نا، ما اہدیکم الا، ہاں نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا الا سبیل الرشاد، مگر سیدھے راستے کی. دیکھو میں تمہیں سیدھا سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. معلوم ہوا کہ جو آدمی بے دین ہوتا ہے وہ بھی کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راہ دکھاتا ہوں. آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے نا بھی ہم کیا ہے سیدھا راہ دکھاتے ہیں. بھائی سیدھا راہ کون سا ہے؟ سیدھا راہ ہے قرآن والا. جو قرآن کی طرف بلائے وہ تو سیدھا ہے، جو قرآن کی طرف نہ بلائے، کسی بھی کتاب کی طرف بلائے، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. کتابیں جتنی مرضی پڑھو بطور مطالعہ کے، لیکن قیامت کے دن کام آئے گی تو یہی کتاب کام آئے گی. اللہ نے نہیں پوچھنا ہاں بھائی فضائل اعمال کا درس دیا تھا، پوچھے گا اللہ. فضائل اعمال کا نہیں پوچھے گا. بریلویوں کی اپنی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا پوچھے گا اللہ. اللہ فیضان سنت کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے، فضائل اعمال کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے. اور غیر مقلدین ریاض الصالحین اس طرز کی اور کتابیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نہیں پوچھیں. اللہ پوچھیں گے قرآن کے بارے میں، قرآن کے مطابق کیا تھا، عقیدہ تھا یا نہیں تھا. القرآن حجت لک او علیک. فضائل اعمال ایک کتاب ہے، ویسے مطالعے کے لیے بندہ اس کو پڑھے. اس میں قرآن کی بھی کچھ آیات ہیں، احادیث بھی ہیں، کچھ واقعے بھی ہیں، کچھ گپے بھی ہیں. ایسی ایسی گپے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ہاں وہ تو ابھی وقت نہیں ہے. اس میں ایک گپ ہے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، اتنے نیک تھے، وہ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. کتنی؟ 1000 رکعت. اچھا 1000 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں؟ کوئی بندہ پڑھے؟ ایک دن میں 1440 منٹ ہیں ٹوٹل، اور 1000 رکعت. ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کسی نہ قابل ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے طوال مفصل اوساط، ان کا ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں نا قصار کا، کہ جو سنت کے مطابق ہے تلاوت. لیکن پھر بھی ہماری کیا ہے 8 منٹ 7 منٹ لگ جاتے ہیں کہ نہیں 4 رکعتوں میں. یعنی ہم 2 منٹ میں، 1.5 پونے 2 منٹ میں 1 رکعت پڑھتے ہیں. اور جو اللہ کا ولی تھا اس کی نماز تو کیا ہوگی؟ لکھا اللہ والے کی نماز کیا ہی کہنے. تو 1000 رکعت کے لیے کم از کم کتنے 2000 منٹ تو چاہیے نا. اور ایک دن میں ٹوٹل منٹ ہیں 1400. اور ٹپا مرین دوسی بچوں یہی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹپا مارتا ہوگا درمیان میں، ٹپکی لگاتا ہوگا جس طرح حافظ کر جاتے ہیں. ہاں ٹپا شپا مارے پھر تو ہے. اچھا اب یہ 1400 منٹ ہیں، ان 1400 منٹوں میں مکروہ ٹائم بھی ہے کہ نہیں؟ عصر کے بعد والا 1.5 گھنٹہ نکالو، عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہے. صبح کے وقت نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک جائز ہے، وہ بھی نکالو. یہ 2-3 گھنٹے یہ نکل جائیں گے. پھر حضرت صاحب نے کیا ہے واش روم میں بھی جانا ہوگا، وضو بھی کرنی ہوگی، بیوی بچے بھی ہوں گے، اس کے کھانا پینا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا کہ نہیں. اب ایک بندہ نہ سوئے، نہ پیشاب کرے، نہ وضو کرے، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، بالکل جاگتا رہے. اور نماز جس طرح چابی والا نہیں ہوتا کھلونا، اس کو چابی لگا دو اور یہ شروع کرے 1000 رکعت پھر بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن فضائل اعمال میں لکھا ہے یہ ترغیب کے لیے ہے. بعض اوقات کوڑ ارشاد فرمایا جاتا ہے کس کے لیے؟ ترغیب کے لیے. ایک بندہ کہے وہ پرانے دور میں جو تھے نا لوگ، وہ ماشاءاللہ 18 گھنٹے سبق یاد کرتے تھے. یہ ترغیب ہوتی ہے. چلو اچھا یہ 18 گھنٹے کرتے تھے 9 گھنٹے میں بھی کروں، ہے تو کوڑ نا. یہ ترغیباً کوڑ مارا جاتا ہے، لیکن کوڑ ہی ہوتا ہے.
ہاں جی، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کے راستے کی، بھلائی کا راستہ، یعنی عین مصلحت یہی ہے، عین مصلحت یہی ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ ہاں لگتا ہے میری تقریر کا تم پر اثر نہیں ہوا۔ ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے، میرے خیال کے مطابق قتل کے علاوہ کوئی راستہ اور نہیں ہے۔